مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے حوالہ نکالیے، امثال اس کا 14واں باب اور اس کی 30ویں آیت۔ امثال اس کا 14واں باب اور اس کی 30ویں آیت۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، مطمئن دل جسم کی جان ہے لیکن حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے۔ آج ہم جس بات کو دیکھیں گے وہ ہے حسد ہڈیوں کی بوسیدگی ہے۔ بوسیدگی کا مطلب ہے سڑ جانا، زائل ہونا، خراب ہو جانا، گلنا یا بدبودار۔ ہڈیوں کی بوسیدگی کا مطلب ہے کہ ہڈیوں کا خراب ہونا یا ان کا گل جانا۔ تو اس کے اندر ہم سب سے پہلی بات دیکھیں گے کہ حسد سے ہمیں کیا کیا نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس کے اندر ہم سب سے پہلے جو دیکھیں گے وہ ہے کہ جب ہماری زندگیوں میں حسد آتا ہے تو زندگیوں میں لعنت آتی ہے۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے پیدائش اس کا 4واں باب، پیدائش کی کتاب کے 4 باب میں قائن اور حابل کی ہمیں کہانی ملتی ہے، جو کہ آدم اور حوا کے بیٹے تھے، اور قائن اور حابل اپنی جو وہ کام کرتے تھے اس کا ہدیہ خداوند کے حضور لائے، اور جو قائن تھا وہ اپنے کھیت کا ہدیہ خداوند کے حضور لایا، اور جو حابل ہے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کا ہدیہ خداوند کے حضور لایا۔ لیکن خدا نے کس کے ہدیے کو قبول کیا؟ حابل کے ہدیے کو خدا نے قبول کیا۔ لیکن جو قائن تھا وہ غضبناک ہوا، اس کو غصہ آیا کہ خدا نے اس کا ہدیہ کیوں قبول کیا۔ اس نے اس سے حسد کیا اور اس نے اسی حسد میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ لیکن جب خدا نے اس سے پوچھا کہ تیرا بھائی کہاں ہے، اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں، لیکن خدا نے کہا کہ اس کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم حسد کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں لعنت آتی ہے۔ خدا اسے کہہ رہا ہے کہ تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا ہے۔ جب حسد کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں لعنت آتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے کہ جب زندگیوں میں حسد آتا ہے تو مشکلیں آتی ہیں۔ اس کے لیے ہم دیکھیں گے پیدائش اس کے 37ویں باب میں ہمیں یوسف کی سٹوری ملتی ہے، یوسف اور اس کے بھائیوں کی سٹوری ملتی ہے کہ جب یوسف کے بھائیوں نے اسے حسد میں بیچ دیا تو یوسف کے ساتھ خدا تھا، اور خدا نے اسے ہر جگہ اس کی مدد کی اور اسے ایٹ دا اینڈ سرفراز کیا۔ لیکن ہم اس کے بھائیوں کا حال دیکھتے ہیں کہ اس کے بھائیوں کو بہت سی مشکلیں اٹھانی پڑی اور ان کی زندگیوں میں مشکلیں آئیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں میں غور کرنا ہے کہ کیا ہماری زندگیوں میں حسد تو نہیں ہے، کیونکہ اگر ہماری زندگیوں میں حسد ہوگا تو پہلے نمبر پہ لعنت ہماری زندگی میں آئے گی، اگر حسد ہوگا تو دوسرے نمبر پہ ہماری زندگیوں میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تیسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے کہ جب زندگیوں میں حسد آتا ہے تو ناکامی آتی ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں ساؤل بادشاہ کی سٹوری کو۔ جب ساؤل بادشاہ نے خدا کا گناہ کیا تو خدا نے اس سے کہا کہ میں تیری بادشاہی کو چھین لوں گا اور جو میرے دل کے موافق ہے اسے دوں گا۔ لیکن اس کے بعد بھی جو خدا کے دل کے موافق شخص تھا اس نے اس کو حسد میں بہت ستایا۔ داؤد کو اس نے بہت جگہ پہ ستایا، اس سے وہ حسد کرتا تھا، اس سے جیلس ہوتا تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسے آگے جتنی بھی اس نے جنگیں لڑی اسے اس میں ناکامی ملی، اور اینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنگ میں ہی اس کا قتل ہوا۔ جب حسد کرتے ہیں تو ہماری ہڈیوں کو بوسیدگی ہوتی ہے، ہڈیوں میں بوسیدگی آتی ہے۔ اس کی زندگی جو تھی وہ ضائع ہو گئی، ساؤل بادشاہ کی زندگی ضائع ہو گئی، اس کی زندگی میں بہت بڑا نقصان ہوا۔ ہم نے 3 نقصانات دیکھے ہیں جو حسد کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھا ہے کہ زندگیوں میں لعنت آتی ہے، دوسرے نمبر پہ دیکھا ہے کہ زندگیوں میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تیسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اگر ہم اسکول لائف میں ہیں یا کالج لائف میں یا اپنی عام زندگی میں بھی ہیں، ہم اپنے جو فیلوز ہوتے ہیں ان سے حسد کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے آگے جا رہا ہے تو تب بھی ہم اس سے جیلس فیل کرتے ہیں، لیکن ہمیں جیلس فیل نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں اس سے نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس سے ہم کبھی بھی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے، اس سے ہمیشہ ہماری زندگیوں میں ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ ہم
حسد سے کیسے بچ سکتے ہیں، حسد کرنے سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اس میں ہم پہلی بات دیکھیں گے، جو ہم نے اپنا مرکزی حوالہ پڑھا ہے اس میں لکھا ہے مطمئن دل جسم کی جان ہے۔ اگر ہم مطمئن رہیں گے تو کبھی بھی ہماری زندگیوں میں حسد نہیں آئے گا۔ جیسے ہم حنا کی سٹوری دیکھتے ہیں کہ حنا کی جو سوت تھی وہ اسے چڑھاتی تھی، لیکن کبھی بھی اس نے اس سے حسد نہیں تھا کیا۔ اس کے اولاد نہیں تھی، جو فننا تھی اس کے اولاد تھی، لیکن اس نے کبھی بھی اس سے جیلس فیل نہیں کیا۔ وہ خداوند میں مطمئن تھی، اس نے ہمیشہ خدا سے مانگا اور خدا نے اسے فرزند نرینہ عطا کیا۔ اور دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے، میرے ساتھ کلام مقدس میں سے حوالہ نکالیے، کرنتھیوں کے نام پہلا خط، اس کا 13واں باب اور اس کی 4 آیت۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 13واں باب اور اس کی 4 آیت۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں محبت کو لے آئیں گے تو کبھی بھی ہم حسد کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں محبت کو لانا ہے، وہ محبت جو خدا ہم سے کرتا ہے۔ اگر وہ محبت ہماری زندگی میں ہوگی تو کبھی ہم حسد نہیں کر سکتے۔ پہلے نمبر پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح حسد سے بچ سکتے ہیں۔ جب ہماری زندگیوں میں اطمینان ہوگا، جب ہماری زندگیاں مکمل مطمئن ہوں گی تو کبھی زندگیوں میں حسد نہیں آ سکتا، کبھی بھی ہم میں حسد نہیں آئے گا۔ اگر دوسرے نمبر پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ہماری زندگیوں میں محبت ہوگی تو ہم حسد نہیں کر سکتے۔ تو آج ہم سب کو اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہماری زندگیوں میں حسد تو نہیں ہے۔ اگر حسد ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیں کس کس طرح کے نقصان اٹھانے پڑ سکتے ہیں، اور اگر ہماری زندگیوں میں حسد ہے تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کون کون سی باتوں کو ہمیں اپنی زندگیوں میں لانا ہے تاکہ ہم حسد کرنے سے بچ سکیں اور کبھی بھی ان نقصانات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمیں مطمئن رہنا ہے، خداوند میں ہمیشہ اطمینان رکھنا ہے اور ہمیشہ ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے تاکہ ہم حسد کرنے سے بچ سکیں اور کبھی بھی ہماری ہڈیاں بوسیدگی کا سبب نہ بنے۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند سے کہیں گے کہ خداوند تو ہماری زندگیوں پر رحم کر، کرم کر، کیونکہ خداوند یہ صرف تجھ سے ممکن ہو سکتا ہے۔ ہم التجا کرتے ہیں خداوند تو ہماری زندگیوں کے لیے فضل جاری کر۔ آئیے سب خداوند کی منت کریں گے، خداوند سے کہیں گے خداوند تیرا کردار ہماری زندگیوں میں کام کرے۔ جس طرح خداوند تو محبت رکھتا ہے، تو نے ہمیشہ ہم سے محبت کی، ہم بھی خداوند محبت کریں۔ خداوند ہماری زندگیوں میں ڈیوائن لو کام کرے، ہم ایک دوسرے سے جیسے تو ہم سے پیار کرتا ہے ویسے محبت کریں۔ آئیے خداوند سے کہیں گے خداوند ہم تیری منت کرتے تو رحم جاری کر۔ آئیے سب اپنے لبوں کو کھولیے اور التجا کیجیے، خداوند تو رحم جاری کر، تو اپنے فضل کو جاری کر۔ میرے اندر تیری عادتوں کو بھر دے، میرے اندر تیری چاہتوں کو بھر دے۔ کہیں گے میرے اندر تیری عادتوں کو بھر دے، میرے اندر تیری چاہتوں کو بھر دے، میں تجھ کو پسند آؤں، میں تیرے دل کو بھاؤں، ایسا مجھ کو بنا۔ کہیں گے خداوند سے ایسا مجھ کو بنا، میں تجھ کو پسند آؤں، میں تیرے دل کو بھاؤں، ایسا مجھ کو بنا، ایسا مجھ کو بنا۔